جی السلام علیکم جی. عبید عرض کر شجاع آباد ہے تو ادھر شوہر آیا ہے اپنی بیوی کو لینے، روٹھی ہوئی بیوی کو. 3 نواسے ہیں، یعنی کہ 3 بچے ہیں اس اور 1 بچی ہے. تو میں ہوئی ہے. سسر نے دماد کو ایک تھپڑ مارا ہے. اس نے 15 پر کال کی ہے. پولیس آ گئی ہے، پولیس واپس چلی گئی ہے. جھگڑا ہوگا تو مسئلہ تو ہوگا، تھوڑا بہت مسئلہ ہو ہی جاتا ہے. اس نے جو داماد کا سسر ہے اور لڑکی کا باپ ہے اور اپنے نواسے اور نواسی کا نانا ہے، اس کو لفظ ایک آپ کہہ لے کوڑ چڑھی ہے. وہ پولیس چلی گئی ہے، اس نے چھری پکڑی ہے، بیٹی کو بھی ذبح کر دیا ہے. 1 نواسی ہے، اس کو بھی ذبح کر دیا. 3 نواسے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی بیٹی کی عمر 27 سال ہے اور بچوں کی 4 سال، 5 سال، 3 سال، 2 سال، 1 سال. ایک نواسی، 3 نواسے اور 1 بیٹی، اس کو اس نے مار دیا ہے. جی نہ بیٹی ہوندی، نہ اے پولیس ہوندی، نہ انج ہوندا، نہ اونج ہوندا. اچھا اب بندہ پوچھے بھی اب پولیس نہیں آئے گی؟ وہ تو 15 پہ کال ہوئی، پولیس چلی گئی. اچھا یہ کوئی انوکھی خبر نہیں ہے. آپ ریسرچ کر لیں، بے شمار ایسی خبریں ہمارے معاشرے میں. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، یہ سیلاب میں 16 بندے مر گئے. ایون دین آپ اس کو گہرائی سے اس کا جائزہ لینا اس واقعہ کا، تو میں بھی آپ اس کو عالمی جنگ سے بھی بڑا واقعہ کہہ سکتے. دیکھیں جنگیں ہوتی ہے، 1 لاکھ بندہ مر گیا ادھر کا ادھر، وہ دشمن مارتے. پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی ہے، انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے، ہم نے ان پہ کیا ہے، بندے مرے ہیں. دشمنی ہے. عالمی جنگ ہوئی ہے، بندے مر گئے ہیں. ایٹم بم گرا ہے ناگاساکی، ہیروشیما ناگاساکی، لاکھ بندے مر گئے. وہ ایک نارمل بات ہے. نوع انسانی کی تاریخ ہے، جب سے حابیل قابیل لے لے، 2 بھائی ہیں، ایک نے دوسرے کو مار دیا. شریک ہے، لڑائی ہے. بھائی ہوں گے جھگڑا تو ہوگا، جائیداد ہوگی بٹوارا تو ہوگا، بٹوارا ہوگا تقسیم ہوگی، جھگڑا تو ہوگا. یہ نارمل بات ہے. آپ اس کو ایسے نہ لیں، یہ ہوتا ہے ہر جگہ. جو مہذب قومیں ہیں انہوں نے اس پر قابو پا لیا، یعنی کہ فارم ہاؤس ہیں جرمنز میں، ہالینڈز میں، ایون دین وہ کیا کہتے ہیں، وہ زمبابوے ہے. وہ یہ کرتے ہیں، اگر 4 بھائی ہیں نا تو جس نے فارمنگ کرنی ہے اس کو فارم ہاؤس مل جاتا ہے. آپ یہ زمین لے لیں، دوسرے کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس انصاف اور اس عدل پہ بھی میں کبھی بات کروں گا کہ انصاف جو ہوتا ہے نا، یہ صحیح چیز نہیں ہے. مطلب یہ لفظ صحیح نہیں ہے. کئی دفعہ آپ انصاف کریں نا تو وہ بڑا بھونڈا سا ہو جاتا ہے، بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. وہ انصاف ہوتا ہی نہیں ہے. اصل چیز ہے عدل. اس پہ بات کریں گے پھر، یا ابھی آگے کر لیں گے اس پہ.
خبر یہ ایشو نہیں ہے کہ یہ روز کی خبریں ہیں کہ جی وہ دماد نے وہ پیچھے سی وہ دماد نے ساس کو مار دیا، بیوی کو مار دیا، جی سالے کو مار دیا. یہ کوئی انوکھی خبر ہے ہی نہیں. انوکھی خبر نہ ہونے کے باوجود یہ بہت بڑا واقعہ ہے، سانیہ ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو مار، چھوٹے چھوٹے 3 نواسے ہیں، ایک نواسی. مزے کی بات ہے، یہ لڑکی اس کی جو بیٹی ہے یہ جانا چاہتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، ناراض تھی لیکن وہ جانا چاہتی تھی، شوہر لے کے جانا چاہتا تھا. اچھا یہ ہے کیا، یہ واقعہ کیوں ہو رہا ہے، ہوتا ہے، ہوا ہے، اور یہ ایسے واقعات ہو کیوں رہے؟ ایک بات یاد رکھیں، جنت میں انسان نہیں جاتا ہے، انفرادی طور پہ نہیں جاتا. جنت میں معاشرے جاتے ہیں، معاشرے ہوتے ہیں جہنمی اور جنتی، اور یہ ڈپینڈ ہوتے ہیں اعمال پہ اور تعلیم و تربیت پہ. یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا میدان میں وہ قوم کو لے کے کہ آپ جاؤ، وہ اس کو کہتے ہیں کہ ان کو نکال دیا بستی سے. ایسا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے گئے، وادی سینا ہے شاید، اس میں 40 سال بائی رکھا. 40 سال کیا کیا کہ تربیت کی. 40 سال میں اس طرح ہوتا ہے کہ 40 سالہ تربیت میں آپ کی جو پہلی نسل ہے نا آباء و اجداد کی، اس کے اثر زائل ہونے میں یہ ٹائم لگتا ہے. تو پھر نئی نسل تیار کی تو اس نے آ کے فرعون کو شکست دی. ہمارا جو معاشرہ ہے نا، ہم من حیث القوم، ہم میں سب برائی ہیں. ہم بے ایمان ہیں، کینہ پرور ہیں، بغض کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے برائی کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں. ہمیں یہ ملتا ہے وراثت میں، تربیت میں نفرت ملتی ہے. ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا جو بھائی ہے یہ آپ کو اس نے وہ کھا لیا ہے، آپ کا جو چچا ہے، خاص طور پہ یہ جو چچا تایا ہے، یہ ہماری مائیں ہمیں سکھاتی ہیں. آتے ہی انہوں نے اڈا لا لیا ہوتا ہے، جی وہ جیٹھ ہے، وہ دیور ہے، ان کے وہ صحیح نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے. پھر ان کو اپنی اولاد کو یہ سکھاتے ہیں، وہ چاہے وہ مطلبی حق پہ ہوں یا باطل پہ ہوں، ان کے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ آپ حق پہ ہو، یہ باطل پہ ہے، یہ برے ہیں، آپ اچھے ہو، ہم اچھے ہیں، یہ برے ہیں، ہم نے بڑی قربانیاں دی. اور خاص طور پر اس صورت میں جب کوئی ایک آدھا چاچا، ایک آدھ بھائی کوئی ترقی کر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کو جی میں نے پڑھایا ہے، میں نے لکھایا ہے، میں نے قربانی دی ہے. اچھا جس نے قربانی دی ہوتی ہے نا، نہ وہ خود پڑھا ہوتا ہے، نہ اس کی اولاد پڑھی ہوتی ہے. اور جو پڑھا ہوتا ہے نا، اس کا کریڈٹ وہ خود لے لیتے ہیں. جو کام آپ بھی خود بھی وہ ناکام ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی ناکام ہوتی ہے، لیکن وہ جو کوئی دوسرا بھائی، بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی یا کوئی بھتیجا جو ترقی کر جائے، اس کا کریڈٹ وہ لیتے ہیں، جی ہم نے اس کو یہ کرایا ہے. بندہ پوچھے جب آپ خود نہیں پڑھ سکے، آپ اپنی اولاد کو نہیں پڑھا سکے، تو اس کی جگہ جا کے آپ پیپر دیتے رہے. یہ ہمارے معاشرے کی کہانی ہے، یہ شجاع آباد کی کہانی نہیں ہے. بغض، نفرت، غیبت یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. یہ سیدھی سے نہیں صحیح ہوگا. یہ آپ جرائم کہہ لیں، کوئی قتل کہہ لیں، کوئی غارت کہہ لیں. ایک تو بچے پیدا کر دیتے ہیں ماشاءاللہ، 8 منڈے نے جی. وہ میرا ایک دوست ہے، دوست تو نہیں ہے، یعنی کہ شروع میں پہلی دوسری جماعت میں میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا. تو اب میں نے کہا جی 8 منڈے نے 6 کڑیاں نے.
الحمدللہ 14, ہاں 14 ہو گئے, 14 کے 14 مل کے 14 جماعتیں نہیں پڑھے ہوئے, سارے مل کے. کوئی کسی کے پاس کام کر رہا ہے, کوئی کسی کو پیدا کر کے ادھر پھینکا ہوا ہے, کوئی ادھر پھینکا ہوا ہے. اللہ دا کرم ہے جی, روٹی ایک کو دینے جوگے نہیں. اور جو اب وہ باپ ہے نا, وہ ابھی بھی وہ ٹھیک ٹھاک ہے, تو وہ بچوں کو کہتے ہیں جی ہوں تسی سانوں لیانا ہے جی, اسی تے جی کر دیتا ہے, اسی اپنا فرض ادا کر دیتا ہے, تو اب آپ نے کر. یہ ہمارے معاشرے کی کہانی ہے. یہ صحیح ہونے میں یہ سی سی ڈی پیرا اس کو صحیح نہیں کر سکتے ہیں. وہ وقتی طور پہ کریں گے نا, کیا کریں گے, وہ پکڑیں گے مارتے جائیں گے. وہ کیا ہوگا, یہ حکومت ختم ہوگی, دوبارہ حکومت آئے گی, اس کو وہ پھر ان پہ کیس بن جائیں گے. کچھ یہ ذاتی طور پہ خود ہی کرنے لگ گئے ہیں, یعنی کہ ذاتی طور پہ مفادات کے لیے, پیسوں کے لیے. یہ جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے, وزیر اعلیٰ صاحبہ نے, کہ ادھر جی مکہ میں ایک بندہ گیا, یا اللہ مینوں بچا تے مینوں معافی دے, ایک اللہ تو تے ایک سی سی ڈی تو. ایک بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ڈراتا نہیں ہے, اور یہ ڈرنا ہے نا معاشرے سے, کسی بھی ادارے سے, یہ اچھی بات ہے. ریاست ایسے جیسے ماں کے جیسے, ماں سے کوئی نہیں ڈرتا. آپ جتنا مرضی جرم کر لیں, ماں کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو اگر وہ پولیس کے حوالے بھی کرے گی نا, تو اس میں یہی نیت ہوگی کہ اس کو صحیح ہو جائے. اب پیچھے سے یہ کل پرسوں واقعہ ہوگا, ایک ماں ضمانت کے لیے گئی تھانے, اس کو پتہ چلا ہے کہ وہ بیٹا اس کا مار دیا گیا. ہوگا وہ غلطی ہوگا, صحیح ہوگا, یا ان کا جو طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ کریں, لیکن جب تک آپ پروسیس پورا نہیں کریں گے نا, تو اس کے نتائج صحیح نہیں نکلیں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ صلاۃ قائم کریں گے تو معاشرے میں کوئی بھی غلط کام نہیں ہوگا, غلط کام نہیں ہوگا معاشرے میں. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ہم جا کے یہ آپ نے دوائی دی ہے, آپ نے یہ دوائی دی ہے تو علاج نہیں ہوا ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اے خدا ہم آپ کی صلاۃ قائم کر رہے ہیں, یہ جو مسجدوں میں جاتے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تو ہمارے معاشرے میں برائی کیوں ختم نہیں ہو رہی. آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ لیں, میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ برائی کیوں ختم نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے گا. معاشرہ غلط ہے, یہ جو واقعات ہیں یہ میٹر نہیں کرتے ہیں, یہ کوئی ان کے کوئی معنی نہیں ہے. یہ روز ہوں گے, آج ہوا ہے, کل بھی ہوگا, پرسوں بھی ہوگا, روز ہوتا ہے. اس پہ آپ ویڈیو بنائیں, ویوز لیں, اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. حاصل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ پروسیس پہ عمل نہیں کریں گے, جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہم جو جیسے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں نا بھائی جی دوائی لئی سی بخار دی, تسی اتریا کیوں, پھر وہ بتاتا ہے کہ اس ٹائم لینی تھی, یہ کرنا تھا, وہ کرنا تھا. آپ خدا سے یہ پوچھ لیں کہ ہم آپ کی صلاۃ جب, اے اللہ ہم آپ کی صلاۃ پہ جب قائم ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے جو اس کا نتیجہ بتایا وہ برآمد کیوں نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا. جی السلام علیکم. جی.